اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 4، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سب سے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نیکی کی اصل حلاوت، نیکی کی اصل حقیقت بیان کی ہے۔ اس سے چوتھے پارے کی بگننگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیت البر پڑھی تھی، آیت نمبر 177۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون انسان نیک ہوگا۔ اگر کوئی نیکی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اس کی نیکی کے لیے پریکٹیکلی کیا چیزیں کرنی ہوں گی۔ تو اس میں ایمانیات، معاشیات، معاملات، ساری چیزوں کو ایک کے بعد ایک کور کیا گیا تھا۔ عبادات، ٹھیک ہے، پہلے ایمان کی بات تھی، پھر مال خرچ کرنے کی بات تھی، پھر عبادتوں کی بات تھی، پھر وعدوں کی، عہد و پیمان کی بات تھی۔ تو وہ سارا کچھ تھا کہ نیکی، انسان اگر اپنے آپ کو نیکی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو کرنی ہوں گی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی کی جو ایک حلاوت ہوتی ہے، ایک جو مٹھاس ہوتی ہے، یہ اسی شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرے گا جس سے وہ خود پسند کرتا ہے نا۔ ابھی پچھلی ہی سورہ میں بات گزر چکی ہے نا کہ تم ردی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور جو اچھی اچھی چیزیں وہ تم اپنے لیے رکھ لیتے ہو، اور یعنی کہ جب تم ایسی چیزوں کو لینا بھی گوارا نہیں کرو گے، اللہ یہ کہ تم اپنی آنکھوں کو موند لو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نیکی کی حلاوت اور نیکی کی حقیقت کو انسان تبھی پہنچ سکتا ہے جب اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند کرے جسے وہ خود پسند کرتا ہے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے کے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ یہاں پر کیا ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے میں بھی ان کو کوئی چیزیں پسند نہیں ہوگی یا کوئی کسی چیزوں سے الرجک ہوں گے، تو یعقوب علیہ السلام بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن کو وہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو یہود تھے انہوں نے اپنی تورات میں ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا، چونکہ یعقوب علیہ السلام ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پوری امت پر حرام نہیں کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پرسنلی، ہر انسان کی اپنی چوائسیز ہوتی ہے، میں بھی ان کو کوئی چیز سے ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہو تو وہ چیز استعمال نہیں کر رہے ہوں، تو انہوں نے ساری امت کے لیے اس چیزوں کو حرام کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیں بار بار وہی باتیں آ رہی ہے کہ اللہ کی آیتوں میں تبدیلیاں کرنا، بار اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ تحریفات کرنا، یا تو تبدیل کر دیتے عمل سے یا پھر اس کتاب میں ہی تبدیلیاں کر دیتے تھے یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر اس کی دلیل لے آؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، یعنی کعبۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا پوری دنیا میں، جب سارے لوگوں کو غرق کر دیا گیا تو پھر وہ کعبے کی جو نیو تھی وہ ساری کیا ہو گئی، ڈھہ گئی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ سے کعبے کی تعمیر کی جائے۔ تو سب سے پہلا قبلہ جس کے اوپر مطلب لوگ طواف کیا کرتے اور عبادت جس کی طرف رک کر کے کیا کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہی تھا۔
اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر عبادت کی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کی ہی عبادت گاہ کو ہم نے پھر اپنا قبلہ بنایا۔ یہ ساری جو سنتیں ہم اب ادا کرتے ہیں حج میں، تو اکثر اس میں سنتیں کون سی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو امان میں ہو گیا، یعنی کہ وہ امن و امان میں آ جاتا ہے۔ کیوں آ گیا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنانا، امن کا گہوارہ بنا دینا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دیا۔ اتنی امن والی جگہ ہے کہ یہاں پر جنگ کرنا حرام ہے، وہ حرمت والی جگہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مسجد الحرام، یعنی کہ یہاں پر جنگ کرنا حرام ہے، کسی کو نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ درختوں کو، کسی جانوروں کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے، کیونکہ یہ ساری جگہ امن والی جگہ بن گئی۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہو، تو استطاعت میں دو چیزیں آتی ہیں حج کے لیے، ایک تو مال ہوتا ہے اور دوسری صحت۔ اگر دونوں چیزیں کسی شخص کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر حج کرنا لازمی ہو جاتا ہے، حج اور عمرہ۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چل پڑے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 100۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع ہو سکتا ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا چکی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دوسرے دین کی پیروی کرے گا، جو جن لوگوں کے ساتھ ہوگا ان کا ویسے ہی حشر ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو اور ہدایت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو واضح کر دیا ہے۔ اب ان تمام طریقوں کے، ان تمام دین کے اور کتاب کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی پھر ٹیڑھ اختیار کرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے گی مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھلائی کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت نمبر 102 میں۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ اکرام نے یہ آیت سنتے ہی رو پڑے، کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سارے گھبرانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کیسے ادا کریں گے۔ مطلب سب بے چین ہو گئے کہ اللہ کا حق تو کسی بھی حال میں ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس آیت کے کئی وقت بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کی کہ اے لوگو
اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہیں، وہ نیکیاں بھی کرے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے آسانیاں فرما دی، یعنی کہ امت کے لیے اصل میں آسانی فرما دی، کیونکہ وہ صحابہ اکرام تھے، وہ تو یہ ساری باتیں سن کر ڈر گئے، لیکن ہم پر ان باتوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا نا۔ جب کہا گیا کہ صحابہ کرام، تو ان کے گوز بمس آنے لگے کہ یہ کیا بات کہہ دی، یعنی کہ اب تو یہ ہم قطعی نہیں کر سکتے، یعنی ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات کہی گئی ہے کہ تم ہرگز ایسے نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی کہ تمہاری موت آئے اس پر کہ تم مسلمان ہو۔ یہی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹو، تم کون سے دین کی پیروی کرو گے اور تم کس حال میں مرو گے، یعنی کہ تم ہرگز اس حال میں نہ مرنا کہ تم مسلمان نہ ہو، تمہارے زبان مطلب تم جب مر رہے ہو تو تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اب کب انسان مرنے والا ہے اس کو نہیں پتا، اگلا لمحہ ہو، اگلا سال ہو، اگلے کئی سال بعد ہو، لیکن مطلب بہرحال بالآخر تو مرنا ہی ہے، لیکن انسان اپنے آخری وقت کو نہیں جانتا کہ کس لمحے میں وہ مرنے والا ہے، یعنی کہ اس کی پوری زندگی کس پر ہونا چاہیے، اللہ کی فرما برداری پر ہونا چاہیے، جبھی تاکہ ہر لمحے میں اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے، تبھی کیا ہوگا کہ جب موت آ رہی ہوگی تو ہم اللہ کے مسلم بندے بن کر مریں گے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے ایک، اللہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن کریم، جس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے، یعنی بالکل ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ کیا کرے؟ قرآن کریم کو تھام لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقے بتائے ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو اللہ کی رسی کو تھام لینا یعنی کہ قرآن کریم کے مطابق زندگی کو بسر کرو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ، جس طرح دوسری امتیں بٹ گئی تم فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں انہی لوگوں کو داخل کریں گے جو ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر جماعت میں رہا کریں گے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہوں گے چاہے جو نیکی کی طرف، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ ہمہ وقت کوئی ایک طبقہ، مطلب پوری امت تو یہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک طبقہ ہر لمحہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا کام کر رہا ہو، جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی یہ جو بات ہے نا کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام کے لیے ہمہ وقت ایک طبقہ، ایک گروہ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اب یہ بات 3 مرتبہ ریپیٹ کی جائے گی لگاتار کہ ہر دور میں، ہر امت میں یہ کام سب کے اوپر لازمی کر دیا گیا کہ لوگ امر بالمعروف کریں، یعنی کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں ایمان لانے کے بعد، یہ سب کے اوپر ہے۔ لیکن
ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس کا صرف یہی کام ہو، یعنی کہ وہ دنیاوی مشغولیات کو چھوڑ کر صرف یہی کام کرتا رہے، اللہ کے دین کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکنے کا پیغام دیتا رہے۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو لوگ یہ کام کرتے رہیں گے، اب یہی بات ہوئی تھی کہ وہ سب کے دنوں میں کہ جو لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہاں پر تین طریقے کے لوگ ہو گئے تھے۔ تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے کیا کیا، مچھلیاں پکڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ایک وہ گروہ تھا جو خود تو یہ گناہ نہیں کرتا تھا لیکن گناہ کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا۔ تیسرا ایک گروہ وہ تھا جو لوگوں کو منع کرتا تھا اور خود بھی وہ گناہ کو نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو عذاب دیا کہ ایک وہ جس نے گناہ کیا، دوسرا وہ جو گناہ تو کرتا نہیں تھا لیکن لوگوں کو گناہ سے روکتا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت پر یہ فرض کر دیا ہے کہ ہر امتی، کیونکہ اب نبی تو رہے نہیں، نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تو اب یہ جو تبلیغ کا کام ہے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے ایک اگر بات بھی سیکھ لو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہر امتی کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، یعنی کہ امت محمدیہ کو اس کام کے لیے لے کر آیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر کہا کہ تم بہترین امت ہو، اس سے پہلے کہا گیا تھا امت وسط ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو، تم درمیانی اعتدال پسند امت ہو، تم بیلنسڈ امت ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ خطابات دیے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری پوسٹ عطا کی ہیں اس امت کو۔ یہاں پر کہا گیا کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرا خطاب دیا اس امت کو، خیرہ امت۔ پہلے کہا گیا امت وسط، اب کہا جا رہا ہے خیرہ امت، اور تمہارا کیا کام ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لائیں تو انہی کے حق میں بہتر ہے، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی مار دی گئی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں۔ ابھی یہاں پر جو غضب مغضوبی علیہم یعنی یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ، ان کو جب کتاب کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ نافرمانیاں ہی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، اور جو کچھ جو امتی تھے ان میں سے ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثر نے کیا کیا، نافرمانی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اور کتاب اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، یعنی کہ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے ہیں اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہوتے، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، دیکھیں پھر سے تہجد کی بات آ رہی ہے، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ یہ بات آئی، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اور برائیوں سے روکتے رہتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ سولے لوگ ہیں، یہی نیکوکار ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا۔ اب دیکھیں نیکوں کی بات آ گئی تو پھر انکار کرنے والوں کی بھی بات آ گئی، کیونکہ یہی قرآن کا اسلوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب نیکوکاروں کا ذکر ہوتا ہے قرآن میں تو پھر بدکاروں کا بھی ہوتا ہے، جب جنت کا تذکرہ ہوگا تو دوزخیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ اور آگ
جو لوگ کفر کا انکار کا رویہ اختیار کریں تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور نہ ان کی اولاد دے، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنی ہی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب نفسوں پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آخرت کا عذاب مول لیتا ہے، تو یہ یعنی کہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم کسی بھی جان پر نہیں کیا، اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اپنے اوپر اللہ نے رحم کو لازمی کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی بہت کثرت سے اولادیں ہوں چاہے مال ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے نافرمان ہیں تو انہیں نہ ان کی اولاد کام آئے گی نہ ان کا مال کام آئے گا، اور ان کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اب اس سے پہلے بھی جو مثال آئی تھی کہ ایک کھیت ہے اور اس کے اوپر ہوا چل جائے گرم اور وہ سارے کھیت کو کیا کر دے، جلا کر رکھ دے، تو ان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ وہ کتنی بھی نیکیاں کر لیں یہاں پر اس دنیا میں، مطلب کتنی بھی سخاوتیں دکھا لیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو پھر ان کی نیکیاں کسی کام کے نہیں ہیں۔ یعنی ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان لازم اور ملزوم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اب یہ دوبارہ سے بات آ رہی ہے کہ منافقین کو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر دوبارہ سے بات آ رہی ہے رازدار۔ رازدار کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اس کو اپنی چیز کے سیکریٹس دے دینا، یعنی کہ اپنے دین میں اپنی کمی کر لینا اور اس کے دین میں شامل ہو جانا، تو یہ رازداری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں یہاں پر کافروں کی بات آ رہی ہے کہ وہ بھلے ہی تمہیں منہ پر کتنے بھی اچھے بن کر دکھائیں اور وہ دکھائے کہ وہ تم سے محبت رکھتے ہیں، لیکن دل میں ان کے تمہارے خلاف بغض ہی ہوگا۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کی رسپیکٹ کرتے ہو، لیکن ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ دل میں تمہارے خلاف اناد اور بغض رکھتے ہیں۔ حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، یعنی کہ غصے سے جس طرح انگلیاں چبائی جاتی ہیں تمہارے خلاف یہ انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل کر مر جاؤ، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ دوسرے لوگ تم پر غلبہ نہیں پا سکتے، دوسرے قوم کے لوگ، دوسرے دین کے لوگ، شرط کیا ہے کہ تم نے اللہ کے فرما بردار بن کر رہنا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم ایک دوسرے سے جڑے رہو، فرقوں میں نہ بٹو اور ان مصیبتوں پہ صبر کرتے رہو، تو بالآخر تم ہی غلبہ پانے والے ہوگے۔ کن تم اعلونا، اگر تم ہی کیا ہوگے، اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ابھی آگے یہ آیت آنے والی ہے کہ تم ہی غلبہ پاؤ گے، تمہیں ہی وکٹری نصیب ہوگی جب تم اللہ کے باتوں پر ایمان لاؤ گے، اور اس کے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور
احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ احد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پوزیشن بتا رہے تھے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کہاں کھڑا ہوگا۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا۔ اب ہوا کیا تھا کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا ہم شہر کے باہر رہ کر جنگ کریں، شہر کے باہر نکل کر جنگ کریں، یا پھر ہم شہر کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں۔ تو جو لوگ جنگ بدر میں شامل نہ ہو پائے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ بدر کے لوگوں کو مغفرت ان کی فرما دی ہے اور ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات عطا کیے ہیں، تو جو لوگ شامل نہ ہو سکے تھے وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہم شہر کے باہر نکل کر کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم جو ہے جنگ شہر کے اندر رہ کر کریں گے۔ اور عبداللہ بن اور جو رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، اس نے رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار، اس نے کہا کہ ہم شہر کے اندر رہ کر جنگ کریں گے۔ مطلب وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے یہ جنگ کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ وہ منافق تھا، وہ دکھاتا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو اس نے بھی یہ سن کر کہہ دیا کہ ہاں ہم شہر کے اندر ہی رہ کر جنگ کریں گے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میجورٹی آف صحابہ اس بات پر متفق ہیں کہ شہر کے باہر جا کر جنگ کی جائے، تو اس نے جو یہ رئیس المنافقین ہے، 1000 لوگ جنگ میں شامل ہونے والے تھے، اس نے 300 لوگوں کو پھسلا دیا۔ کہا کہ جب ہمارے مشورے کو قبول نہیں کیا جاتا، جب ہماری بات ہی نہیں مانی جاتی، تو ہم کیوں تمہارا ساتھ دیں؟ اور یہ 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جب 300 لوگ یہاں سے جانے لگے اور وہ 700 لوگ رہ گئے جنگ کے لیے، تو کچھ لوگ ایسے تھے اس میں سے جن کو تھوڑے سے ڈر محسوس ہوا۔ 2 قبیلے کے لوگ تھے جن کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم لوگ جنگ نہیں کر پائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو تسلی دی، ان کو ہمت بنوائی، تو پھر کہیں جا کر ان کی ہمتیں بنی اور وہ جا کر جنگ میں شامل ہوئے۔ 300 لوگوں کو یہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ ساتھ لے کر اپنے ساتھ وہ منافقوں کو لے کر نکل گیا۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، یعنی اب تو تمہاری پھر بھی تعداد زیادہ ہے، جنگ بدر کے موقع پر تو تم بہت کم تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تو تم اب کیوں ڈگمگا رہے ہو؟ تم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے تم نے کافروں کا قلعہ کما کر دیا، کس طریقے سے اللہ نے تمہیں شہادتیں بخشی، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں غالب کر دیا، تمہیں جتا دیا، پھر بھی تم ڈگمگا رہے ہو۔ لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچتے رہو، امید ہے کہ اب تم شکر گزار بن جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو گے اور خدا سے ڈرتے رہو گے تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان جیسے کہ برانڈڈ ہوتے ہیں نا، یعنی مسومتن، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے فرشتے ہیں، ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تم صبر کر لو گے اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے یعنی کہ جنگ میں شامل ہوگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری 3 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ تم کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دو، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کر وہ نام مرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فرشتوں کی مدد بھیجی تھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا محسوس کیا کہ لوگوں جو ہمارے دشمن ہیں
ان کی گردنیں اڑتی جاتی تھی، ان کے بازو کٹتے جاتے تھے اور ہم پہنچ بھی نہیں پاتے تھے، اور زور کی سناٹے جیسی آوازیں آتی تھی اور تلواروں کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور وہ سامنے کے لوگ جو ہیں ڈھیر ہوتے جا رہے تھے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور ہم پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ کٹ کٹ کے گرتے جا رہے ہیں۔ اے یہ جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان کی جیسی ہے۔ اس سے پہلے آیا تھا فاستبقوا الخیرات، اللہ کی راہ میں کیا کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں کہیں کمپیٹ کرنا بھی ہے کسی سے، اگر تم کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ کرو، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی چیز میں آگے نکلنا چاہتے ہو تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ۔ اب یہاں پر کہا گیا سارعوا الی المغفرہ، اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے، دوڑو کس چیز کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آیت نمبر 133 میں کہ یہاں پر جب تم نے دوڑ لگانا ہے تو مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، دوسری چیزوں میں دوڑ دھوپ کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرو۔ اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہیں، یعنی کہ جو زمین آسمان کے برابر جو وسعت والی جنتیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، یعنی فوراً انہیں اللہ یاد آتا ہے گناہ کے بعد، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ نیکوکاروں کی صفات بتائی گئی ہیں، متقین کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، خوشی میں بھی اور غموں میں بھی، یعنی کہ جب ان کے تنگ دست ہیں، غریب ہیں، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ مالدار ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں کیا کرتے ہیں، وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصوں کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یعنی کہ جب غصہ پی جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو درگزر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ان سے دیکھیں کلو بنی آدم الخطاؤن، ہر انسان ہر بنی آدم کیا ہے، خطا کار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے، التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے گناہ کبھی نہیں ہوتا، کہ اگر وہ متقی ہیں تو ان سے گناہ نہیں ہوں گے اور وہ بالکل نیکیاں ہی کرتے رہیں گے، نہیں، اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ اس پر جم نہیں جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر پشیمان ہوتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے جنت اور مغفرت کی جزا رکھی ہوئی ہے۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام
اور ہدایات کو جھٹلا دیا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں یہی بات آ گئی یہاں پر آیت نمبر 139 میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غالب رہنے کے لیے شرط لگا دی کہ تم ایمان والے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر جم جانے والے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ دیکھیں ایمان جو ہے نا، اسلام سے اونچا درجہ ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ جب ہم کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب ہم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں وہ اسلام ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو دل سے تصدیق کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو وہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان از the practical form of what is said، ہے نا، جو ہم نے زبان سے الفاظ نکالے ہیں اس کو جب ہم عمل میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ایمان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی ان کو مغلوب کر دو گے، وہ تمہارے نیچے ہی رہیں گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم کیوں رسوا ہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں غلبہ نہیں دیا؟ کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ جس دن ایمان والوں کے ایمان پختہ ہو جائیں گے، اگر چاہے وہ تھوڑی ہی تعداد میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورے توکل کرنے والے ہوں اور ایمان ان کا پختہ ہوگا تو وہی غلبہ پا کر رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا دے دی؟ ایک تسلی دے دی کہ غم نہ کرو اور دل شکستہ نہ ہو، دل میں تمہیں کوئی غم محسوس نہ ہو۔ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہارے مخالف فریقین کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ یہاں پر جنگ احد کی بات ہو رہی ہے۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ صحابی، لگ بھگ 50 صحابیوں کو پہاڑ پر کھڑا کر دیا تھا، کہا تھا اس پہاڑ پر سے تم نے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہماری بوٹیاں نوچ دی جائیں، تمہیں جب تک کہ حکم نہیں ہوتا تم نے وہاں پہاڑ سے اتر کر نہیں آنا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو صحابہ اکرام تھے یہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں سے کیا ہوا کہ نا کچھ صحابہ اکرام نے کافروں پر حملہ کیا، اور یہ جو کافر تھے وہ ان کی لپیٹ میں آ گئے مومنوں کے۔ اب جیسے ہی ایسا ہونے لگا کہ یہ کافر ڈر کر ہٹنے لگے، پیچھے ہٹنے لگے، اور بہت سارے کافر یہاں پر وہ بھی ہو گئے، قتل بھی کر دیے گئے۔ تو یہ سارے صحابہ کرام کیا ہو گئے، بوٹی جو ہوتی ہے نا، جو مال غنیمت ہے، اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ نیچے کے لوگوں نے جب جمع کرنا شروع کر دیا تو پہاڑ کے جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا، وہ جو چوٹی پر ان کو کھڑا کروا دیا گیا تھا، انہوں نے سوچا کہ لگتا ہے اب فتح حاصل ہو گئی ہے، ہم نے بھی کیا کرنا چاہیے، اتر کر وہ مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اب جب یہ لوگ جمع کرنے کے لیے اتر گئے ہیں، کچھ 35 صحابہ کرام جو تھے وہاں سے پہاڑ سے اتر گئے، اور کچھ 15 لوگ تھے جو پیچھے سے روک رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے اتر جاتے ہیں۔ اتنے میں یوں ہوتا ہے کہ پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے خالد بن ولید آتے ہیں، اور یہاں پر جب تک